میرے آقا علیہ السلام کا فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن 5 سوالوں کے بغیر کوئی بندہ اپنا قدم بھی نہیں ہلا سکے گا، جواب دینے پڑیں گے۔ آج اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، ان عمرہ فیما فنا، بندے عمر کہاں گزاری ہے، وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جوانی کہاں پہ گزاری ہے، وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، مال کہاں سے کمایا تھا، وَمِنْ أَيْنَ أَنْفَقَهُ، مال کما کے خرچ کہاں پہ کیا تھا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جتنا علم دیا تھا عمل کتنا کر کے آیا ہے۔ قیامت کے دن یہ 5 سوال ہوں گے کہ دنیا پہ رہ کر میں نے زندگی دی تھی، علم دیا تھا، عمل کتنا کر کے آیا ہے۔ 5 سوال ہوں گے۔ جوانی میں اللہ کی عبادت ہم کر سکتے ہیں، بڑھاپے کے اندر انسان اگر رب کی عبادت کما حق ہو کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا گئی جوانی آیا بڑھاپا جاگ پئیاں سب پیڑاں، ہن کس کم محمد بخشا سوم جوائن حریراں، کوئی آکھے پیر اے لک دی کوئی آکھے چوک، اصل گل محمد بخشا اندروں گئی یہ موک۔ بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتا جیسے اسے کرنی چاہیے۔ آج اللہ نے زندگی دی ہے، سانس کی مالا روا ہے، ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ صاحب آج اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، وگرنہ قبروں میں جب چیخ و پکار ہوگی پھر لوگ کہیں گے یا اللہ ہم مانتے ہیں، لیکن تب وہ مرشوں کا مالک نہیں مانے گا، وہ کہے گا نہیں وقت گزر چکا ہے، اب میرا قانون یہ نہیں کہتا۔ اب دنیا کے اندر تم نے توبہ کر کے آنی تھی، جب مر گئے تو توبہ کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو گیا۔ آج رب مانتا ہے لیکن آج یہ بندے نہیں مانتے، مرنے کے بعد یہ چیخ و پکار کریں گے، کہیں گے مولا ہم مانتے ہیں، تب رب نہیں مانے گا۔ آج وقت ہے، آج ماننے کا وقت ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت ہے۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے، قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں گے۔ وگرنہ وہ منظر بھی کبھی یاد کریں کہ جب قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جب ہماری زبانیں نہیں بولیں گی ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہماری زبانیں نہیں بولیں گی ہمارے پاؤں بولیں گے۔ آپ وہ منظر بھی جس جگہ پہ آپ نے گناہ کیا ہوگا وہ جگہ بول رہی ہوگی یا اللہ مجھ پہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، تب ہمارا کیا پرسان حال ہوگا۔ جب اپنی ہماری چیزیں بھی ہمارے خلاف ہو جائیں گی، گواہی دیتی پھریں گی کہ مالک مجھ پہ یہ برائی کرتا رہا، میرے ساتھ یہ برائی کرتا رہا، مجھ پہ چل کے یہ جا کے برائی کرتا رہا، بتائیں پھر کون ہمارا وہاں بنے گا؟ وہاں اگر کسی نے بننا ہے تو وہ ہمارا آمینہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بننا ہے۔ دنیا میں رہ کر جس نے ہم نے وفا کی ہوگی وہ وفا ایسی ہے۔ آج دنیا کے اندر کسی سے محبت کریں، میں رات بھی دوستوں سے عرض کر رہا تھا، غالب اردو کا بڑا بلا کا شاعر ہے، اس نے کہا تھا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی میں آئیں کیوں۔ اللہ حضرت نے کہا کہ تو نے کسی دنیا دار سے محبت کی ہوگی اور تجھے وفا نہ ملے تو تم نے یہ کہا کہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی میں آئیں کیوں۔ اللہ حضرت فرمانے لگے آپ نے قلم اٹھایا تو آپ نے کمال کر دی، فرمایا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ فرمایا تُس نے کسی دنیا دار سے پیار کیا ہوگا اور تجھے بے وفائی ملی تو تم نے یہ کہا، فرمایا وفا کر مدینے کے تاجدار سے جہاں بے وفائی ہوتی ہی نہیں، اس بارگاہ سے وفا کرو۔ دنیا میں رہ کر جس نے اس بارگاہ سے وفا کی ہے، خدا کی قسم پھر اس کی، میرے شیخ کہتے ہیں اس کی قبر بھی لٹیر نہیں ہوتی، لوگ تو اس کی قبر پہ بھی جا کے دعائیں کرتے ہیں، وہاں پہ لنگر کھاتے ہیں۔ اصل زندگی تو یہ زندگی ہے۔ ہم اگلے دن حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے گئے تو ایک بندہ آنا آ کے جی باہر کھانا کھا لے، ہم مزار پہ کھڑے تھے تو بچے بھی ہمارے ساتھ تھے، 25-30 ہم لوگ تھے، تو کہنے لگے جی باہر آ کے کھانا کھا لیں۔ جب ہم باہر بیٹھے تو بہترین قسم کا قورمہ اور پھر 7 بوتلیں اور بڑا اچھا کھانا۔ ایک بندہ میرے کان میں آ کے کہنے لگا ہمارے ایک حضرت صاحب یورپ میں رہتے ہیں تو انہوں نے یہاں کھانا بھیجا ہے کہ یہاں جو حاضرین کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا کہاں یورپ میں بیٹھا ہوا بندہ، کہاں غازی علم الدین شہید، کتنا فاصلہ ہے، لیکن حضرت غازی علم الدین شہید نے حضور علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دیا ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کتنی دور بیٹھے دعائیں بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ لنگر بھی بھیج رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ذات کے لیے وقت نہیں گزارا،
اللہ رسول کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے. آج دیکھیں دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ وہاں پہ جا کے کھا رہی ہے. اصل زندگی یہ زندگی ہے. صاحب ہم بھی چلے جائیں گے, شاید کہ ہمارا نام بھی نہ جانتا ہوگا, ہم نے بھی جانا ہے. ہمیں بھولا نہیں بننا, ہم نے آخرت پہ جا کر اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہے. وہاں پھر انسان نے جب حساب دینا ہے تو پتا چلے گا دنیا میں جو نیکی کر کے آیا اس کی قدر و قیمت کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.